السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہم نے جنرل پرویز مشرف کا دور پڑھا اور انہوں نے مقامی حکومت کا جو نیا نظام متعارف کرایا اس کی تفصیلات بھی پڑھی. ہم نے جنرل پرویز مشرف کی روشن خیالی کے نظریات بھی پڑھے. آج ہم پڑھیں گے کہ جنرل پرویز مشرف نے نجکاری کے پروسیس کو اپنے نظام حکومت میں جو ہے وہ متعارف کرایا، اور یہ پہلی مرتبہ نہیں تھا، اس سے پہلے بھی نجکاری کا عمل ہو چکا ہے، لیکن جنرل پرویز مشرف نے کے دور میں، اس سے پہلے بے نظیر کے دور میں بھی ہوا، نواز شریف کے دور میں بھی ہوا. اور جو جنرل پرویز مشرف نے ملک میں سے غربت کے خاتمے کے لیے اور بیرون قرضے جو ہے وہ اس کی ادائیگی کے لیے اس رقم کو جو ہے انہوں نے استعمال کیا. انہوں نے شوکت عزیز کے ذریعے یا ان کے ساتھ مل کر جو نجکاری کا عمل شروع کیا، اس سے جو ہے بہت سے جو رقوم حاصل ہوئی، اس سے سماجی فلاح و بہبود کے لیے استعمال بھی کیا. انہوں نے سب سے پہلے دسمبر 2004 میں حبیب بینک کو صرف 22 بلین میں فروخت کر دیا. اس کے علاوہ UBL جو بینک ہے اس کو بھی 13 بلین میں بیچ دیا گیا. اور یہ پرائیویٹائزیشن کے عمل کو جاری رکھنے کے لیے انہوں نے PTCL جو کہ ہماری پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن کا سب سے بڑا ادارہ ہے، اس کے 26% جو شیئرز ہیں، جس کو اردو میں حصص کہتے ہیں، اس کو دبئی کی ایک کمپنی اتصالات کے ہاتھ جو ہے فروخت کر دیا گیا. اس کے علاوہ میرپور متھیلو کی پاک سعودی فرٹیلائزر کو 8 بلین میں فروخت کر دیا گیا. ملتان کی پاک عرب فرٹیلائزر کو 13 بلین میں، اور سب سے بڑی سرکاری فیکٹری پاک امریکن فرٹیلائزر کو صرف 16 بلین میں فروخت کر دیا گیا. اس طرح پرویز مشرف اور شوکت عزیز کی دور حکومت میں ہی صرف نجکاری سے $2.5 بلین صرف ایک سال کے عرصے میں حکومت کے خزانے میں جمع ہوئے. یہ ایک بہت بڑی سمجھیں اماؤنٹ تھی، جس سے انہوں نے بیرونی ملک قرضے بھی جو ہے اس کی ادائیگی بھی کی اور سماجی فلاح و بہبود کے لیے منصوبے بھی بنائے. اب جو ہے انہوں نے جو نیا چیز شروع کی وہ تھی نئی صنعتوں کے قیام کی طرف توجہ تھی. نئی صنعتوں کے قیام کے لیے پرویز مشرف نے آسان شرائط کچھ اس طرح سے رکھی کہ لوگ نئی صنعتیں لگانے کی طرف مائل ہو جائیں. مشرف دور حکومت میں ملک میں کئی نئی صنعتیں بھی قائم کی گئیں، جن میں موٹر گاڑی کی صنعت بھی تھی، طیارے کی، موٹر سائیکل بنانے کی صنعت بھی تھی، چینی بنانے کی صنعت بھی، کیمیکل کی صنعت، بنیادی ضروریات کا سامان بنانے کی صنعت، سامان برائے بجلی کی صنعتیں، سیمنٹ کی صنعت اور فولاد سازی کی صنعت بھی قابل ذکر ہیں. یعنی یہ تمام صنعتیں جو ہے حکومت پرویز مشرف کے دور حکومت میں متعارف ہوئیں، لگائی گئیں. اس سے پہلے بھی موجود تھیں کچھ صنعتیں، لیکن نئی صنعتیں بھی لگائی گئیں. اب نجکاری جو پرائیویٹائزیشن ہے، نجکاری کا عمل ہے، اس کے کچھ مثبت اثرات بھی نکلے، کچھ منفی اثرات بھی نکلے. مثبت اثرات تو یہ نکلے کہ سب سے اہم جو اس کا حکومت پر اثر ہوا کہ اس سے جو ہے حکومت کی آمدنی میں بہت اضافہ ہوا. یعنی حکومت کا خزانہ جو ہے وہ بھر گیا. دوسرا جو ہے اس کا مثبت پہلو یہ تھا کہ حکومت پر اداروں کو چلانے کا بوجھ کم ہو گیا. یعنی یہ تمام بینکس جو فروخت کیے گئے، اس کو تمام کو چلانے کا جو بوجھ تھا، ان کی تمام لوگوں کی جو سیلریز تھیں وہ حکومت کے کھاتے میں سے جاتی تھی. اب وہ جو ہے حکومت کے اوپر سے یہ بوجھ کم ہو گیا، اس کے اخراجات میں کمی واقع ہوئی. تیسرا جو مثبت نقطہ اس عمل کے ساتھ سامنے آیا ہے وہ ہے کہ نجی شعبے کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور ملک میں سرمایہ کاری میں اضافہ ہوتا ہے. یعنی جو پرائیویٹ لوگوں کے پاس جو رقوم ہیں، جو جائیدادیں ہیں، وہ جو ہے اس کو حکومت کی سمجھیں بہتری کے لیے، عوام کی بہتری کے لیے استعمال میں رہتا ہے. اس کی میں آپ کو مثال دیتی ہوں کہ فرض کریں کہ ایک شخص اگر کوئی صنعت لگاتا ہے تو اس کے لیے کتنے ہی لوگوں کو وہ ہائر کرے گا اس کو چلانے کے لیے، اور وہ جو تمام لوگ جن کو وہ ہائر کرے گا ان کی روزی روٹی کا انتظام ہوگا، ان کو جو ہے ملازمت کا موقع ملے گا، ان کے بھی حالات زندگی جو ہے وہ بہتر ہو پائیں گے. جو چوتھا نقطہ ہے جو صنعت نجکاری کے عمل سے مثبت ہمارے سامنے آیا ہے وہ ہے کارخانوں میں بہترین اشیاء بنتی ہیں اور ملازمین کے کام کی استعداد میں بھی اضافہ ہوتا ہے. یعنی
جب ہم کارخانے میں کوئی چیز بناتے ہیں تو یقیناً وہ جو ہے وہ بہتر انداز میں بنتی ہے، ان کی شکل، ان کی ماہیت وہ جو ہے ایک جیسی ہوتی ہے، ہاتھ سے بنائی گئی اشیاء جو ہے وہ ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں۔ جو منفی اثرات ہیں صنعت نجکاری کے وہ بھی ہم پڑھتے ہیں کہ اس سے ایسے کون سے اثرات مرتب ہوئے جو کہ منفی ہیں۔ نجکاری سے بے روزگاری میں اضافہ ہوتا ہے، ملازمین اپنی ملازمتوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، یعنی اگر آپ پرائیویٹ شعبے کو بیچتے ہیں تو پرائیویٹ شعبہ اپنی پیسے بچانے کے لیے تو کم سے کم ملازمین سے زیادہ سے زیادہ کام لینا چاہتا ہے، اس لیے وہ زیادہ ملازمین رکھنے کے حق میں نہیں ہوتا، اور وہ باقی جو غیر متعلقہ یا زائد جو ملازمین ہیں ان کو اپنی ملازمت سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے۔ جو دوسرا منفی اثر اس سے پڑا وہ یہ تھا کہ اس سے ملکی سرمایہ میں کمی اور ذاتی سرمایہ میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی ملکی سرمایہ جو تمام یہ صنعتیں تھیں یا بینک تھے یا جو بھی ہے، یہ پہلے ملک کی ملکیت تھے، یعنی ملک کے جو سرمایہ تھا، ٹھیک ہے، اب انہوں نے فروخت کر دیا، اب وہ ذاتی پرائیویٹ لوگوں کے سرمایہ میں اضافہ ہو گیا اور ملک کی سرمایہ میں کمی واقع ہوئی۔ اس سے جو ہے اشیاء کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ جب پرائیویٹ شعبے کو آپ بیچتے ہیں تو جو پرائیویٹ جو طبقہ ہے وہ اپنا منافع جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ نکالنا چاہتا ہے، اس لیے وہ اشیاء کی قیمتیں بڑھا دیتا ہے۔ نجکاری سے باقی رہ جانے والے ملازمین میں بے اطمینانی اور عدم تحفظ کا احساس پیدا ہوتا ہے، یعنی جو باقی جو ملازمین رہ جاتے ہیں وہ بھی اپنے جو ہے ملازمت ہے وہ ان کی سیکیور نہیں ہوتی، وہ کبھی بھی نکالے جا سکتے ہیں، اس لیے جو سیکیورٹی ہے ان کے دماغ کی وہ ان کو صحیح صلاحیتوں کے ساتھ کام کرنے نہیں دیتی۔ اب جو ہے پرویز مشرف کے اور شوکت عزیز کی متعارف کردہ اقتصادی اصلاحات پڑھیں گے ہم۔ سب سے پہلے تو ہے جی ڈی پی میں اضافہ اور نئی صنعتوں کا قیام۔ جو جی ڈی پی کیا ہے؟ جی ڈی پی جو ہے وہ ایبریویشن ہے گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ کا۔ گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ آپ اس طرح سے لے لیں کہ ہم اس کو ایک ملک کی پر پرسن آمدنی، ٹھیک ہے، یعنی ہر بندہ ایوریج کتنا کماتا ہے ایک ملک میں، ہم اس کو اس تناظر میں لیتے ہیں کہ پرویز مشرف اور شوکت عزیز نے جو بھی اصلاحات نافذ کی، جو بھی طریقہ کار اپنایا، اس سے جو ہے اسے پاکستان کی جی ڈی پی میں اضافے پر خصوصی توجہ دی انہوں نے۔ اس سے 7% اضافہ ہوا، اقتصادی پالیسیاں بنائیں اور ملک میں نئی صنعتیں قائم کی۔ 7% اضافے سے کیا مراد ہے؟ یعنی فرض کریں کہ ہر بندہ، یہ میں سپوز کرنے کے لیے کہہ رہی ہوں کہ فرض کریں کہ ہر بندہ اگر ملک کا 100 روپے پر منتھ کماتا ہے تو 7% کا کیا مطلب ہوا؟ اضافے کا کیا مطلب؟ اب 107 روپے پر منتھ کماتا ہے، یہ ایک ایوریج انکم ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہی ہوں، حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ پر پرسن انکم 100 روپیز نہیں ہو سکتی۔ دوسرا جو ہے اہم کام جو انہوں نے کیا جنرل پرویز مشرف نے، وہ تھا کہ سرمایہ کاری کی ترغیب دی، یعنی بیرون ملک جو مقیم پاکستانی ہیں ان کو اس طرف مائل کیا کہ وہ پاکستان میں زیادہ زیادہ صنعتیں لگائیں اور مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کریں تاکہ ملک جو ہے ترقی کرے اور ترقی کی راہوں پر گامزن ہو۔ اس سے جو ہے غیر ملکی سرمایہ میں بھی اضافہ ہوا اور پاکستان میں سرمایہ کاری کا عمل جو ہے وہ شروع ہوا، اور اس طرح اس سے جو ہے سرمایہ کاری میں تقریباً 20% اضافہ ہوا۔ جو تیسرا کام پرویز مشرف دور میں ہوا وہ تھا ملکی خسارے میں کمی، یعنی ملک میں بیشتر شعبے جو ہے وہ خسارے میں پہلے جا رہے تھے، لیکن اب جو ہے خسارے کی شرح میں کمی واقع ہوئی۔ پرویز مشرف اور شوکت عزیز دور سے پہلے ملکی خسارہ 7% تھا، جس سے کم کر کے اب 4.5% تک لایا گیا۔ غربت کو 32% کے خط سے 20% تک لانے کے لیے انہوں نے مثبت اقدامات کیے۔ آپ کو یہ بھی میں بتاتی چلوں کہ جو شوکت عزیز ہیں وہ دراصل ایک اکنامسٹ ہیں، یعنی ملک کو معاشی لحاظ سے کیسے بہتر لایا جا سکتا ہے، چونکہ یہ ان کا شعبہ تھا جس کے وہ ماہر تھے، اور اس لیے انہوں نے خاص طور پر اپنے شعبے سے ریلیٹڈ جو پوائنٹ تھے اس کے اوپر انہوں نے لانے میں زیادہ سوچ بچار سے کام لیا۔ توانائی کا حصول، بجلی کی مسلسل فراہمی کے لیے اور توانائی کے حصول کے لیے ہائیڈل پاور پیداوار اور تھرمل پلانٹس کو گیس اور کوئلے کی پلانٹس میں تبدیل کرنے کا منصوبہ بھی بنایا گیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ نا بجلی بنانے کے بہت سے طریقے ہیں،
اور جو ہے ہائیڈل پاور جو ہے وہ پانی کے ذریعے بنائی جاتی ہے. تو انہوں نے یہ کوشش کی کہ پانی چونکہ ہمارے پاس قلت ہے پانی کی، اس لیے جو ہے ہمارے پاس ڈیمز کی کمی ہے، اس لیے انہوں نے تھرمل پلانٹس کو جو ہے وہ گیس کی مدد سے جو ہے وہ بجلی تیار کرنے میں انہوں نے طریقے میں زیادہ اضافہ کیا اور ایسے پروجیکٹس لگائے جس سے تھرمل بجلی جو ہے وہ پیدا کی جا سکے. اب جو ہے ہمارا یہ چیپٹر ختم ہوا ہے. اب آپ دیکھیں مشقی سوالات اس کے. آپ نے سوال نمبر 1 جو ہے وہ کتاب پر خود سالو کرنا ہے اور یہ آپ مجھے کر کے بتائیں گے. یہ آپ کے تمام MCQs ہیں، یہ آپ آسانی سے کر سکتے ہیں. اس کا جو بے جزو ہے اس کے جو ہے مختصر سوال لکھنے، جوابات لکھنے ہیں. یہ بھی تمام کے تمام آپ کی کتاب میں موجود ہیں. پہلا ہے یونین کونسل کے 2 فرائض تحریر کریں، یہ ہم نے پڑھا تھا. مقامی حکومت سے کیا مراد ہے، یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں. صدر غلام اسحاق خان نے کن الزامات کے تحت بے نظیر حکومت کو برطرف کیا، یہ بھی آپ نے پڑھنا ہے، آپ کو بآسانی مل جائے گا. مشرف دور حکومت میں خواتین کے لیے کیے گئے 2 اقدامات لکھیں، یہ بھی آپ کو بآسانی آپ کی کتاب میں مل جائیں گے. امریکہ نے کس قانون کے تحت پاکستان کو دفاعی سامان کی فراہمی بند کر دی، یہ بھی آپ تلاش کیجیے گا. اعلان لاہور سے کیا مراد ہے. 1973 کے آئین کو وفاقی آئین کیوں کہا جاتا ہے. وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے زمین کی انفرادی ملکیت کتنی مقرر کی. حبیب بینک اور UBL کی نجکاری کتنے روپوں میں کی گئی. امیدواروں کے لیے BA کی شرط کس الیکشن کے لیے لازمی قرار دی گئی. یہ آپ کے شارٹ کوسچن ہیں، یہ آپ کو بآسانی کتاب میں سے مل جائیں گے. آپ لوگوں نے یہ تیار کرنے ہیں. اس کے ساتھ نیچے جو دیے گئے ہیں یہ لانگ کوسچن ہیں جو کہ آپ نے امید ہے کہ آپ نے پہلے تیار کر لیے ہوں گے، اور جو ٹاپکس ہم نے اب پڑھے ہیں اس کی بھی آپ لوگ تیاری بک سے کر لیجئے گا. امید ہے آپ کو سمجھ میں آئے گا. اللہ حافظ.